سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 29 تک ہو چکا تھا، اب انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ موافق ہیں ان لوگوں کی، ان کافروں کی بات کے جو ان سے پہلے گزر گئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اربابا من دون اللہ، رب اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے ان چیزوں سے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، بافواہہم، اپنے منہ سے۔ ویابی اللہ، اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا ان یتم نورہ،
مگر اس بات سے کہ پورا کریں اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں مشرک۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، ان آیتوں سے پہلی جو آیتیں گزری ہیں ان میں یہ حکم تھا کہ اس سال کے بعد کافر اور مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، ننگے طواف نہیں کر سکتے، ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو۔ یہ حکم تھا، ان سے جہاد کرو، ان کو یہ کام نہ کرنے دو۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں سے لڑو، اہل کتاب کے ان لوگوں سے لڑو جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، دین حق کے تابع نہیں ہوتے۔ فرمایا ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دیں، اور جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں شامل ہو جائیں۔ جزیہ کی یہ تفصیل تھی، جو کافروں سے جزیہ لینا تھا، ان کی یہ تفصیل تھی کہ جو مالدار کافر تھے ان سے مہینے میں 4 درہم جزیہ لینا تھا، اور جو متوسط تھے ان سے مہینے کا 2 درہم لینا تھا، اور جو غریب تھے ان سے 1 درہم لینا تھا، اور جو اپاہج تھے، مجبور تھے، کمائی نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان سے کچھ بھی نہیں لینا تھا، اور جو اپاہج وغیرہ تھے، مجبور تھے، ان کو اپنی طرف سے دینا تھا۔ یہ اسلامی حکومت کا جزیے کے متعلق، آمدنی کے متعلق قاعدہ تھا کہ جو مالدار ہیں ان سے مہینے کے 4 درہم لینے ہیں، اور جو متوسط ہیں ان سے 2 درہم لینے ہیں، اور جو کمائی وغیرہ نہیں کر سکتے ان سے 1 درہم لینا ہے، اور جو مجبور ہیں، اپاہج ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے علمی لوگ ہیں، ان کو بالکل معاف کر دینا ہے۔ یہ جو بیان ہوا نا پچھلی آیت میں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے سامنے جھک نہ جائیں۔ جب اسلامی حکومت کے سامنے جھک جائیں تو پھر
اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں عام، ان حقوق میں ان کافروں کو بھی شامل کیا جائے۔ بعض مسلمانوں کے خاص حقوق ہیں، اس میں تو شامل نہیں ہو سکتے، لیکن عام قوانین میں، عام برتاؤ میں، اس تھوڑے جیسے جزیے کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کی مکمل طور پر حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اور آج کی طرح نعرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہاں عمل کر کے بتلایا جاتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ جو بوڑھا کمائی نہیں کر سکتا اس سے جزیہ نہیں لینا۔ ایک دفعہ کسی بوڑھے کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے، پوچھا کہ کیوں مانگتا ہے؟ کہا کہ جزیہ ادا کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیہ لینے والوں کو ڈانٹا اور کہا کہ ایسے لوگوں سے جزیہ نہیں لینا جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، بیمار ہیں، ان کو اپنی طرف سے دینا ہے، ان سے جزیہ نہیں لینا۔ اس لیے اسلام پوری دنیا پہ پھیلتا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم جن بادشاہوں کو اپنی ساری کمائی دیتے ہیں وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور مسلمان ہم سے تھوڑا جیسا جزیہ لیتے ہیں، اور تھوڑے جیسا جزیہ پر ہماری جانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے مالوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامی قانون میں ہم سب برابر ہیں، اسلامی قانون میں باقی رعایا کے ساتھ ہم سب برابر ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کر بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے تو اسلامی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے فتوحات بڑھتی جا رہی تھی، لوگ اپنے بادشاہوں کے سرداروں کے باغی بنتے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ تو ساری عمر ان کو چوستے رہتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں، اور اسلام تو ان کو دینے کے لیے تیار ہے، سارا کچھ دیتا ہے۔ اگر آپ سندھ میں یا پنجاب میں سرداری نظام کو دیکھیں گے تو وہاں حالت یہ ہوگی، اندرون سندھ، اندرون پنجاب، وہاں حالت یہ ہوگی کہ جو وہاں کے سردار ہوں گے، ملک ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، بڑے ذمہ دار ہوں گے، تو انہوں نے کئی لوگوں کو نام غلام کا نہیں دیا، لیکن ان کو غلام بنایا ہوتا ہے۔ نام غلام کا نہیں دیتے، لیکن غلاموں سے بدترین زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت ان کو قرض دے دیا، اور ان کو یوں کہہ دیا ان ملکوں نے، ان سرداروں نے، ان چودھریوں نے کہ بھئی یہ مزدوری کرو اور کیا ہے اس کو ختم کرو، کھاؤ پیو، جو بچے تو اس سے کیا ہے اپنا قرض ختم کرو۔ لیکن ان کے ہتھ کنڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مستقل نہ ان کو پورا کپڑا ملتا ہے، نہ اس کو پورا کھانا ملتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی سہولت ہوتی ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم، یہ سردیوں کا موسم، اور وہ لوگ
جن کو ان چودھریوں نے، ان ملکوں نے، ان سرداروں نے کام پہ لگایا ہوتا ہے، وہ کام ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان کی غلام، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان کی غلام۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں سے اگر پوچھو جو دل و دماغ رکھنے والے ہوں تو وہ اندرون سندھ، اندرون پنجاب جو دل و دماغ رکھنے والے ہوں، تحقیق کرنے والے ہوں، تو دیکھو کہ وہاں مظلوموں کا کیا، مظلوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہی سلوک کافر اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے، اور اسلام نے جب ان کو رعایات دیں، سہولتیں دیں، حقوق میں برابر کیا، تو دن بدن اسلام پھیلتا گیا۔ اور آج اسلام نہیں پھیل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی سرداروں جیسا ظلم ہمارے بادشاہوں نے، وزیروں نے، سرداروں نے شروع کر رکھا ہے۔ بعض لوگ حکومت میں اس لیے آتے ہیں، کروڑوں خرچ کر کے، اربوں خرچ کر کے حکومت میں اس لیے آتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اس لیے حکومت میں آتے ہیں تاکہ اپنے ان مفادات کا، حکومت کے ذریعے ان مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اگر حکومت میں نہیں ہوں گے تو ان مظالم کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ کئی درجن ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایک حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی دوسری حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی تیسری حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اقتدار میں رہیں گے تو اپنے مظالم کا تحفظ کر سکیں گے، اور اگر ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، حکومت بدل گئی تو ہم حکومت میں نہ ہوئے تو پھر کیا ہے، ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں، جتنی آپ کی عمر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ وزیر بنتے ہیں جو ایوب خان کے وقت میں وزیر تھے، جو یحییٰ خان کے وقت میں وزیر تھے، جو بھٹو کے وقت میں وزیر تھے، جو ضیاء الحق کے وقت میں تھے، مشرف کے وقت میں تھے، وہ آج ان میں سے کچھ مل جاتے ہیں ان تین بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے ساتھ، کچھ مسلم لیگ کے ساتھ ان کی حکومت آنے والی ہو تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کچھ سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور اس آخری دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو ان پارٹیوں سے نکل کر، جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کی پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے، ان کو چھوڑ کر ادھر آ گئے۔ یہ وہی پرانے مجرم ہیں، یہ اگر مسلم لیگ میں تھے تو پھر بھی یہ مجرم تھے، اگر یہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پھر بھی وہی مجرم تھے، پی ٹی آئی میں آئے ہیں تو وہی مجرم ہیں۔ صرف پارٹیوں کا نام بدلا ہے، شخصیات نہیں بدلی۔ پارٹیوں کا نام بدلا ہے، شخصیات نہیں بدلی۔ یہ وہی ظالم لوگ ہیں، یہ وہی ظالم ہیں، حکومتوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی گئی تو ہم دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے عوام کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے اور حکومتوں کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر، اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی عذاب بھیجے اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔
تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام ان سے جزیہ لیتا تھا، بہت کم جزیہ لیتا تھا، لیکن ان کے جان مال عزت کی حفاظت اسلام اپنے ذمہ لیتا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتلاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کی ایک بات آپ کے سامنے بتلاؤں کہ ہزاروں میل دور مصر میں، ہزاروں میل دور مصر میں دو لڑکوں کے کھیل کا مقابلہ ہو رہا ہے، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلے جائز ہوتے ہیں گھوڑ دوڑ کے ایسے، تو جو کافر تھا، رعایا کا آدمی تھا، قبطی تھا، اس کا گھوڑا گورنر صاحب کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ کافر کا، قبطی کا گھوڑا گورنر صاحب کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، تو گورنر صاحب کے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ مار دیا اس کافر قبطی کے منہ پر۔ قبطی کو 100% یقین تھا کہ یہ غلطی اس کی ہے، یہ حکومت کی غلطی نہیں ہے۔ 100% یقین تھا۔ مدینہ منورہ سے، مصر سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اپنا دعویٰ کیا، استغاثہ کیا کہ جی میرا اور گورنر صاحب کے بیٹے کا گھوڑ دوڑ میں مقابلہ تھا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، گورنر صاحب کے بیٹے نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، میں انصاف مانگتا ہوں آپ سے۔ ہزاروں میل سفر کر کے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا، اس کو وہاں روک لیا، آدمی بھیجا کہ گورنر صاحب بھی اور اس کا بیٹا بھی دونوں عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ وہ آئے، پوچھا، یہ نہیں کہ جو دعویٰ ہو گیا اس کے مطابق، نہ، پوچھا کہ اس نے یہ استغاثہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، کیا یہ سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ سچ کہتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کو راضی کر، اس کو راضی کر، اگر راضی نہیں کرتا تو تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ طے پایا کہ گورنر کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ منہ سیدھا کرو، اور اس کافر کو، قبطی کو یہ کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ لگایا ہے اس کے منہ پر تھپڑ لگاؤ۔ اس نے تھپڑ لگایا، اور اس کے بعد انصاف، عدل و انصاف کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ عدل و انصاف کو دیکھ کر، کیونکہ یہ تصور تھا، یہ تصور تھا ہر ایک آدمی کے ذہن میں کہ میں حکومت کے پاس جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزیہ لیتے تھے، جزیہ پر بات ہو رہی ہے، جزیہ لیتے تھے لیکن ان کو انصاف دیتے تھے، ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا کہ ان یہودیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرو، لڑو، اس لیے کہ یہ مشرک ہیں، اس لیے کہ یہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ کس طرح؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں انبیاء میں سے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، تو یہودی دھوکے میں آ کر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا
کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑو، اس لیے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، اللہ کے ایک بندے کو، اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں کے ساتھ بھی لڑو، اس لیے کہ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ بھی لڑو، جہاد کرو۔ اور فرمایا یہ جو ان کا قول ہے اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ صرف ان کی زبانی باتیں ہیں، اور اس طرح کی کفریہ باتیں پہلے بھی لوگ کہا کرتے تھے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کے یہ بات موافق ہے پہلے کافروں کے، وہ بھی پہلے کافر بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر تھے، انہوں نے بزرگوں کو خدائی اختیارات دے دیے تھے۔ ان یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدائی اختیار دیے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مختار کل سمجھا اور کیا ہے، خدائی اختیار دے دیے۔ فرمایا مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ لڑو اور اللہ کا جو توحید والا نظام ہے وہ قائم کرو۔ اور ان کے لیے بددعائیہ کلمہ، ان کے لیے وعید کا بددعائیہ کلمہ کہا گیا۔ فرمایا قاتلہم اللہ انا یوفقون، قاتلہم اللہ انا یوفقون، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو مارے۔ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں، سیدھی توحید کو چھوڑ کر الٹے پھر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو مارے۔ تو یہ وجہ ہوئی اس کی، ان کے ساتھ جہاد کی، کہ یہ توحید پر قائم نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کیوں کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا تھا، ادھر ان بدبختوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے، مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔